अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ आसिफ अली ख़ान। आज का सवाल जो हमारे किसी दोस्त ने लाहौर से पूछा है कि काम में दिल नहीं लगता, बहुत सारे काम पेंडिंग में चले जाते हैं, बहुत सारे काम करने को हैं लेकिन कर नहीं पाता, कोई वजह, कोई हल बता दें। इल्तिवा की जो आदत है, काम को आप आज नहीं, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, एक हफ़्ते बाद, ये जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे अंदर पाई जाती है, ये किसी एक आदमी का मसला नहीं है। तकरीबन बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द जो है वो ख़ुद आपकी अपनी ज़ात में अगर आप चेक करें कि आपकी टू डू लिस्ट जो है वो कितनी तवील है और अकम्पलिश्ड लिस्ट जो आपने काम मुकम्मल कर लिए हैं, तो आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा कि आपकी जो टू डू लिस्ट है या आपकी जो पेंडिंग वर्क, बहुत सारे काम हैं ऐसे जो पेंडिंग में हैं, कई अरसे से वो नहीं हुए। इल्तिवा होती क्या है, हम टाल मटोल करते क्यों हैं, आज के काम को कल पे डालते क्यों हैं, ये सारी वजूहात आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके सोल्यूशन क्या क्या है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो इल्तिवा की आदत है ये है क्या, क्यों हम चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं, क्यों हम चीज़ों को अभी का काम कल पे डालते हैं और कल का काम परसों पे डालते हैं। ये बेसिकली एक ज़हनी रवैया है। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक ज़हनी रवैया है और इसकी दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे गैर अहम काम होते हैं, गैर अहम जो है उमूर होते हैं, वो काम जो अभी हमारी ज़रूरत नहीं होते। दूसरे वो काम होते हैं जो हमारे अहम उमूर होते हैं, यानी कि वो काम जो हमें करने हैं लाज़िम। लेकिन ये जो इल्तिवा की आदत है ये कैसे पैदा होती है, जब आप गैर अहम उमूर को अहम उमूर पर तरजीह देना शुरू कर देते हैं। यानी वो काम जो अनइम्पॉर्टेंट हैं उनको आप पहले करते हैं और जो इम्पॉर्टेंट काम है उसको आप पोस्टपोन करते चले जाते हैं, और आपकी जो तरजीहात होती हैं ये वो कौन सी होती हैं, वो गैर अहम उमूर होते हैं। और यही काम जब आप तवातुर के साथ डेली बेसिस पे करते हैं तो आपका एक ज़हनी रवैया डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसको हम थॉट पैटर्न कहते हैं। मतलब ये कि आज आपने एक काम को टाला, कल एक काम को टाला, परसों एक काम को, जब आप मुस्तकिल चीज़ों को टालने लग जाते हैं, पोस्टपोन करने लग जाते हैं, तो आपका एक ख़ास थॉट पैटर्न डेवलप हो जाता है। उसके नतीजे में जो भी काम आपको दिया जाए, आप सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह से टाल दिया जाए। ऐसे स्टूडेंट्स की, ऐसे एम्प्लॉइज़ की कोई कमी नहीं होगी। आप अपने, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में ऐसे लोगों को देख सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं, किसी जगह काम करते हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ देखेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई ख़ास तौर पर, उनको कोई भी काम लेके दे दें आप, वो हत्तुल इम्कान कोशिश यही करते हैं कि किसी तरह से ये टल जाए। और अगर टलने वाला काम नहीं भी होगा तो एटलीस्ट वो 10, 15, 20 मिनट आपको लाजमी बिठा देंगे कि जी अभी मैं साइन करके देता हूँ, क्योंकि उनके थॉट पैटर्न्स ऐसे डेवलप हो चुके हैं कि अब वो क्विकली कोई काम कर ही नहीं सकते। लिहाजा उनके टेबल पे हमेशा वो फ़ाइल खुली हुई होगी जो काम शायद 1 महीने पहले करना था वो आज कर रहे होंगे, और आज का काम वो 1 महीने बाद कर रहे होंगे, और ये पैटर्न इसी तरह से डेवलप हुआ है। क्या वजूहात होती हैं टाल मटोल की? या तो आपका काम आपको पसंद नहीं होता या मुश्किल होता है, तो आप क्या करते हैं, इसको किसी तरीके से टालते रहते हैं, ये सोच कर इन द एंड करना आप ही ने है वो, येट यू आर गोइंग टू पोस्टपोन इट। सेकंड, आप ये सोचते हैं कि पुरसुकून वक्त मैं करूँगा, मुनासिब वक्त जब मिलेगा तब करूँगा, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कोई डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, आप सोचते हैं अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मैं स्ट्रेस में हूँ, अभी थोड़ा काम ज़्यादा है और मैं फुर्सत मिलने पे, फ़राग़त में ये काम कर लूँगा। कोई बुक आप लेके आए हुए हैं और 1 साल से आपके शेल्फ़ में पड़ी हुई है, एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि जब पुरसुकून लम्हात आपको मैसर होंगे तो वो आप पढ़ लेंगे। तीसरा काम, मूड नहीं है, अभी ये फ़लाँ काम करने का मूड नहीं है। आप चीज़ों को मूड के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मूड के हिसाब से ये चेक कर रहे होते हैं कि ये काम का वक्त है या नहीं है। और वजूहात क्या हो सकती हैं, परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने काम को इसलिए टाल रहे होते हैं कि उन्हें परफेक्शन चाहिए होती है। जो काम आज हो सकता है वो बोलते हैं नहीं, अभी मैं इसको मज़ीद बेहतर करूँगा, कल इसको मज़ीद बेहतर करूँगा, 1 हफ़्ते इस प्रोजेक्ट पे मज़ीद काम करूँगा ताकि ये मज़ीद परफेक्ट हो जाए। वो 1 हफ़्ता इसी परफेक्शन की तलाश में वो टाइम को ज़ाया करते चले जाते हैं, और जो काम वो कर सकते हैं, जो
نتائج حاصل کر سکتے ہیں، جو ریوارڈس حاصل ابھی کر سکتے ہیں، وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. آئی ایم جسٹ گیونگ یو فیو آف دا ایگزامپلس کہ یہ اس طرح کے وجوہات آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کام کو ٹالتے ہوں. ناؤ دا سولوشن از کہ اس کو سالو کیسے کرنا ہے. اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ اچھا یہ جو وجوہات ہیں، یہ جو التوا کی عادت ہے، اس میں سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری اپرچونیٹیز ہم جو ہے وہ کھو دیتے ہیں صرف التوا کی وجہ سے. بہت سارے پروجیکٹس ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بہت سارا کام جو ہم کر سکتے تھے وہ ہمارے ہاتھ سے اس لیے نکل جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو پوسٹ پون کر رہے ہیں. سولوشن از ویری سمپل. فیو تھنگس یو ہیو ٹو ڈو آن ریگولر بیسس، جس سے آپ کا یہ تھاٹ پروسیس جو ہے، اگر یہ پیٹرن ڈیولپ بھی ہو چکا ہے، یو کین ریورس دس پیٹرن، یو کین چینج اٹ، یو کین ٹرانسفارم اٹ ان اے وے کہ یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ اپنے تھاٹ پروسیس کو جس طرح جو بھی نیگیٹو ہو یا پازیٹیو، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. پازیٹیو کو نیگیٹو میں نہ کیجیے گا، کوشش کیجیے کہ نیگیٹو تھاٹ پیٹرنس کو پازیٹیو میں کنورٹ کیا جائے. سب سے پہلا کام، اہم امور کو فوکس کر کے آپ نے ڈیڈ لائن ڈیسائیڈ کرنی ہے. جو بھی کام آپ کرنے والے ہیں، فار ایگزامپل یونیورسٹی کا اسائنمنٹ ہے یا باس نے آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیا ہے، سب سے پہلا کام ڈیڈ لائن، کہ مجھے یہ وہ کون سی تاریخ ہے جس کو مجھے یہ کام کر لینا ہے. آپ کے پاس پہلے سے، ایون دو یو آر ورکنگ فار یور سیلف، کوئی باس کا پریشر نہیں ہے، کوئی ایگزام کا پریشر نہیں ہے، آپ فری لانس کام کر رہے ہیں، خود سے کام کر رہے ہیں، یٹ give yourself a time کہ مجھے یہ کب، for example if you have purchased a book, give yourself a deadline. اپنے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دیجیے کہ مجھے یہ ہفتے کے اینڈ پر اسے ختم کر لینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، یا 15 دن میں، جتنا جو آپ کا جو ہے وہ ٹائم ہو آپ لیتے ہو جتنا پڑھنے میں. give yourself، اس بک کے اوپر لکھ دیں باقاعدہ کہ مجھے اس تاریخ کو یہ کتاب ختم کر لینی ہے. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا ٹاسک جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو پین اینڈ پلیجر سے ایسوسیٹ کیجئے. یعنی اکمپلش ہونے کے بعد، یعنی جب آپ وہ ہدف حاصل کر لیں گے تو اس کے حاصل ہونے پر آپ کوئی پلیجر ایسوسیٹ کیجئے. اپنے آپ کی تعریف کیجئے، اپنے آپ کو کوئی گفٹ دیجئے، کوئی انعام، کوئی ایسی چیز جو آپ کو خوشی دے کہ مجھے جب میں یہ کر لوں گا تو میں یہ کام کروں گا. اس کو سیلیبریٹ کیجئے، اس اچیومنٹ کو. اور پین کیسے ایسوسیٹ کرنا ہے کہ ان کیس اگر آپ نہیں کر پائے یہ کام تو آپ اپنے آپ کو سزا دیجئے. سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو الٹا لٹکا کے ماریں. سزا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہوں، فار ایگزامپل فرینڈس کی گیدرنگ میں آج میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے یہ اچیو نہیں کیا. اگر میں نے یہ اچیو نہیں کیا تو میں ایک ہفتے تک مووی نہیں دیکھوں گا، ٹیلی ویژن نہیں دیکھوں گا. ٹرائی ٹو ایسوسیٹ سم ریئل کائنڈ آف پلیجرس اینڈ پین. ایسا نہ ہو کہ یہ پین اور پلیجر ہوا میں اڑا دیں آپ، اور کوئی اس کو سیریس طریقے سے نہ ہینڈل کرے. پین کا مطلب پین ہی ہونا چاہیے. نہیں کرنا تو ایک ہفتے تک اب یہ کوئی مجھے انٹرٹینمنٹ کا کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ میرا یہ ٹاسک رکا ہوا ہے. تو ہمارا ذہن جو ہے پین اور پلیجر پہ ایکچولی کام کرتا ہے. یہ ہر وہ کام کرتا ہے جو آپ کو پین سے بچانے والا ہو. یہ خود بخود آپ کو اس ڈائریکشن میں لے کے جائے گا جہاں کم سے کم پین ہو. اور یہ ہمیشہ آپ کو پلیجر کی طرف اکساتا ہے کہ جس چیز میں پلیجر ہو، جس چیز میں مزہ ہو، جس چیز میں انٹرٹینمنٹ ہو، یہ اس کی طرف راغب کرتا ہے. تو جب آپ اس کو اپنے کسی کام کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے؟ پین سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی فرینڈس کی گیدرنگ اور ایک ہفتے تک مووی نہیں دیکھوں گا، اس پین کی وجہ سے یہ آپ کو کام کی طرف لے کے آتا ہے اور پلیجر کی وجہ سے بھی لے کے آتا ہے. تیسرا کام چنکس میں. اگر آپ کا کام بڑا ہے، زیادہ دن پر محیط ہے، تو اسٹارٹ میکنگ دا چنکس. کچھ اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کیجیے. آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایک ہفتے کا پروجیکٹ ہے تو ڈیلی بیسس پر میں کتنا کام کروں گا، اس کے کتنے اسائنمنٹ کے کتنے چیپٹرز ہیں جو مجھے کرنے ہیں. اس بڑے کام کو آپ پھر چنکس کی صورت میں دیکھنا شروع کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک ساتھ ایک بڑی پکچر کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اتنا سارا کام کرنا ہے، تو ہمارا مائنڈ ویسے ہی اس سے فائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کام کو چھوڑ کے، یا پھر ہم کسی اور کے اوپر ڈیلیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسٹارٹ میکنگ دا چنکس آف یور بگ پروجیکٹ. یہ آپ کو بہت آسانی کرتا ہے، بہت کم اسٹریس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کام آسانی سے کر لیتے ہیں. فورتھ تھنگ، 5 منٹ فارمولا. جو بھی کام آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو کافی عرصے سے التوا میں ڈالے ہوا ہوں اور میرا دل نہیں چاہ رہا، موڈ نہیں ہو رہا، تو موڈ بنانے کے لیے سمپل وٹ یو ہیو ٹو ڈو از ڈو ایٹ لیسٹ فار 5 منٹ. ریگولر بیسس پہ آپ عادت بنا لیں. مثال کے طور پہ ایک کتاب آپ لے کے آ گئے ہیں بٹ یو ڈونٹ ہیو موڈ، یو ڈونٹ ہیو ٹائم، اب آپ اس کو التوا میں ڈالے جا کے نہیں پڑھی جائے.
اسٹارٹ میکنگ اے ہیبٹ آف ریڈنگ ایٹ لیسٹ 5 منٹ. 5 منٹ بس پڑھیں. اگر 5 منٹ کے بعد موڈ بن جاتا ہے, مزید پڑھنے کا دل چاہتا ہے, تو آپ اس کو پڑھ لیں, اور اگر نہیں اگین تو پھر آپ 5 منٹ کے بعد اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. ہوگا کیا, فائدہ کیا ہوگا؟ وین یو ول بی ڈوئنگ اٹ فار 5 منٹس ڈیلی, اگین آپ کا تھاٹ پیٹرن جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا اس کتاب کے حوالے سے, یا جو بھی پروجیکٹ ہے یا جو بھی کام ہے. آپ جب اس کو ڈیلی بیسس پہ 5 منٹ کریں گے, یور تھاٹس ول بی اسٹارٹنگ ڈفرینٹ پیٹرنس جو آپ کو ہیلپ کریں گے وہ کام آسانی سے کرنے کے لیے. جو کام آپ کو مشکل لگ رہا تھا, لیکن جب آپ نے 5 منٹ کے لیے 4 مرتبہ وہ کتاب ہاتھ میں لی, تو اب 5ویں بار لینا آپ کو آسان لگے گی, یا جو بھی پروجیکٹ ہو. 5واں کام, اسٹارٹ ویژولائزنگ. ویژولائزیشن از امیزنگ تھنگ. جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا مائنڈ جو ہے, انکانشیس مائنڈ جو ہے, ریئل اور ان ریئل میں فرق محسوس نہیں کرتا. جب آپ اس کو ویژولائز کرتے ہیں, وہ اس کے لیے ان ریئل ہوتا ہے آپ کے لیے, لیکن انکانشیس کے لیے وہ ریئل ہی ہوتا ہے. تو آپ جب ویژولائزیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, ویژولائزیشن کرنے کیسی ہے, آپ کسی پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیے, گہری سانس لیجئے, جسم کو بالکل ریلیکس چھوڑ دیجئے, اور محسوس کیجئے کہ آپ انتہائی پرسکون حالت کے اندر ہیں, آپ کا جسم انتہائی پرسکون کیفیت کے اندر ہے. اس کے بعد آپ ویژولائز کیجئے کہ یہ کام جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں, آپ نے کیا کیا اسٹیپ لیے اسٹارٹ کرنے کے لیے, اینڈ دین سی کہ آپ کس طریقے سے آپ نے اسٹارٹ کیا, اس کے تمام جو ہے وہ اسٹیپس مکمل کیے, اور فائنلی آپ نے وہ اچیو کر لیا. جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ فائنلی اکمپلش ہو گیا ہے, مکمل ہو گیا ہے, آپ نے وہ رپورٹ سبمٹ کروا دی ہے. جسٹ امیجن اٹ, جسٹ ویژولائز اٹ. جب آپ اس کو کانسٹنٹلی ویژولائز کرتے جائیں گے تو یہ کام چونکہ آپ کا انکانشیس پہلے ہی کر چکا ہوگا, تو پھر کانشیسلی کرنا اس کو بڑا آسان ہو جائے گا. اور بہت ساری مائنڈ ٹیکنیکس ہیں, لیکن وہ ساری ٹیکنیکس جو ہے وہ ویڈیو کے اوپر نہیں ہو سکتی. بہت امیزنگ قسم کی ٹیکنیکس مائنڈ سائنس کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں جو بھی کلائنٹ ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ اس طرح سے ویڈیو پہ بنانا میرا نہیں خیال کہ مناسب ہوگا. لہٰذا یہ فیو ایزی ٹپس جو آپ گھر بیٹھے خود سے کر سکتے ہیں, سیلف تھیراپی اپنی آسانی کے ساتھ, یہ 5 سمپل ٹیکنیکس کو آپ فالو کیجئے, تو انشاءاللہ آپ کی جو التوا کی عادت ہے, پروکریسٹینیشن ہے, چیزوں کو پوسٹ پون کرنے کی عادت ہے, یہ ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس وقت اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس حوالے سے آپ کامنٹ باکس میں لکھیے, آئی ول ریسپونڈ اٹ, چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں ہو, چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو, بٹ آئی ول گیو یو دا آنسر. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.